اکٹھے اسلام قبول کیا تھا۔ دونوں میں سے ایک وہ تھا جسے عبادت کا بہت شوق تھا، دوسرا نماز کو پڑھتا تھا، فرائض کو پورے کرتا تھا، لیکن ظاہر ہے دنیا کے کام کاج بھی تھے۔ وہ بندہ جو عبادت کا شوق رکھنے والا تھا، فرضوں کے علاوہ نفلی عبادتیں بھی کرتا رہتا تھا، اسے جہاد کا بھی بڑا شوق تھا۔ اس کا دل کرتا تھا کہیں کافر مقابلے میں آئیں میں لڑوں یا انہیں ماروں یا خود شہید ہونا، یہ اس کا شوق تھا۔ پھر ایسا ہی ہوا، حضور کی صحبت تو حاصل تھی، اس صحبت پر پھر رنگ چڑھا، عبادات بھی اس کو موقع ملا، کرتا رہا، جہاد بھی کیا، ولولے سے جوش سے شہید ہو گیا، دفن کر دیا گیا۔ دوسرا جو اس کے ساتھ ہی تھا، جس نے اسلام قبول اس کے ساتھ ہی کیا تھا، وہ عام زندگی گزارتا رہا، نماز روزہ جو فرض تھے وہ پڑھتا رہا، لیکن ظاہر ہے اسے وہ ولولہ اور وہ جوش اور وہ شوق جو اس پہلے کو تھا، اس طرح کا معاملہ اس کا ذرا نہیں تھا۔ یہ فرائض میں تو پورا ماہر تھا، کیونکہ سرکار کا صحابی ہے، سرکار کا زمانہ ہے، حضور سامنے ہے، تو کون چھوڑتا تھا عبادت؟ لیکن وہ اپنے شوق اور ولولے میں اس سے آگے تھا۔ اسے جہاد کا بھی موقع اس دوسرے بندے کو نہیں ملا، سال پورا گزر گیا۔ اسی طرح 1 سال کے بعد یہ فوت ہو گیا، عام موت، طبعی موت، یعنی میدان جنگ میں نہیں گیا، شہید نہیں ہوا، فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہونے کے بعد ان دونوں کو کسی اور صحابی نے خواب میں دیکھا، اور دیکھا کہ دونوں، اس صحابی نے دیکھا کہ خود وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہے اور یہ دونوں بھی وہاں ہیں۔ اندر سے فرشتہ آیا، جنت کا دروازہ کھولا، اور کھول کر اس نے پہلے اسے پکڑا جو بعد میں فوت ہوا تھا، بازو سے پکڑا اور جنت کے اندر لے گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا اور اسے بازو سے پکڑا جو شہید پہلے کس کو لے کے گیا ہے جنت میں؟ جو سال بعد فوت ہوا اور عام موت سے فوت ہوا، اور بعد میں اسے جنت میں لے کے گیا جو 1 سال پہلے جنگ میں شہید ہوا تھا اور عبادت میں بھی کمال رکھتا تھا، شوق ولولہ اور جوش بھی کمال تھا۔ اسے بھی اندر داخل کیا۔ پھر جب اندر جانے لگا تو فرشتے نے پلٹ کے اس صحابی کی طرف دیکھا جو خواب دیکھ رہا تھا، اسے کہا تیرا ابھی وقت نہیں آیا، تو پلٹ جا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ صبح اس نے اپنے 4 دوستوں کے ساتھ یہ بات کی، بات پھیل گئی۔ مدینہ منورہ میں 4 بندے وہاں جا کے یہی بات کر رہے تھے، یار اس نے خواب دیکھا، وہ جو پہلے بندہ شہید ہوا تھا وہ بعد میں جنت میں گیا ہے، بعد والا بندہ پہلے جنت میں گیا ہے۔ یہ معاملہ بڑا عجب ہے۔ بات اتنی پھیلی کہ مسجد نبوی میں گفتگو شروع ہو گئی۔ سرکار نے گفتگو میں مشغول لوگوں کو دیکھا، ان کے پاس بات آئی، سرکار تشریف لائے، پوچھا معاملہ کیا ہے؟ بندوں نے عرض کی حضور وہ جو 2 بندے آئے تھے اکٹھے اسلام قبول کیا، ان میں سے ایک عبادت کا بڑا شوق رکھتا تھا، ولولہ تھا، جوش تھا، حضور بڑی نفلی عبادتیں بھی کرتا تھا، پھر اسے جنگ کا بڑا شوق تھا، جہاد اللہ کے راستے میں کرنے کا، اسے جہاد کیا اور اس نے میدان جنگ میں کافروں کو مارا، پھر خود بھی شہید ہوا۔ یہ دوسرا بندہ سال بعد میدان جنگ میں بھی نہیں گیا، سال بعد عام موت، بستر پہ اس کی موت ہوئی ہے۔ اسے جنت میں پہلے ملے ہیں جو
شہید ہوا تھا وہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے، اس معاملے پہ مدینے والے حیران ہیں۔ سرکار نے فرمایا اس میں حیران ہونے والی بات وہ پہلے شہید ہوا تھا، یہ بعد میں اس کی زندگی میں اور حیران آ گیا۔ اس کی زندگی میں تو ایک اور رمضان آ گیا تھا، یہ چونکہ سال پورا اور گزرا ہے تو اس کی زندگی میں تو ایک اور رمضان آ گیا تھا، اس میں روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، اس لیے یہ درجے میں اس سے آگے نکل گیا ہے، اتنا آگے نکل گیا ہے، اتنا آگے نکل گیا ہے، دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جیسے ایک زمین پر فقط ایک رمضان کتنا فاصلہ پیدا کر گیا ہے۔ وہ جو شہید ہوا میدان جنگ میں، وہ جو عبادت کا بڑا شوق جوش رکھتا تھا، وہ بعد میں، چلو بعد میں جنت میں جانا، پہلے جنت میں جانا یہ تو مسئلہ الگ تھا، مگر فرمان کیا جاری ہوا، حضور نے فرمایا دونوں کے درمیان زمین اور آسمان کے جتنا فاصلہ پیدا ہو گیا ایک رمضان کی وجہ سے۔ تو ہم شکر کرتے ہیں مولا کا جس نے ہماری زندگیوں کو ایک اور رمضان دیا ہے۔ یہ رمضان ملا ہے، اس کی برکتیں حاصل کرنا، گھر کے سامنے سے چشمہ گزرے اور کوئی پیاسا بھی رہے اور گندا بھی رہے، یہ تو عجب سی بات ہے، حماقت۔ رمضان کا سمندر بہہ رہا ہے، برکتیں ہیں، اور پھر کوئی محروم رہ جائے، بخششیں اعلان کر کر کے آ رہی اور پھر کوئی محروم رہ جائے تو یہ محرومی فقط محرومی نہیں ہے، یہ بہت بڑی بدبختی بن جاتی ہے۔ اتنی بڑی بدبختی بن جاتی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رغمان فلم ادرک رمضان فلم یغفر لہ فادخلہ اللہ النار۔ ارشاد فرمایا خاک آلود ہے اس شخص کی نار جس نے رمضان کا مہینہ پایا مگر اپنی بخشش نہیں کروا سکا، فادخلہ اللہ النار، ایسے شخص کو اللہ دوزخ میں داخل کرے گا۔ اب آپ یہ اندازہ کریں کہ رمضان کا مہینہ مل جائے اور بخشش نہ ہو تو دوسری صورت کیا ہے؟ اس مہینے میں بھی بخشش نہیں کروائی تو دوسری طرف جہنم میں داخلے کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے اس میں بخشش کروانے کی پوری کوشش کرنا، یہ بھی ہر ایک پر فرض ہے، ورنہ تو اس میں ایسے ہی گزر گیا، بس آیا رمضان، پہلے بھی آتا تھا، ایسے ہی گزر گیا۔ مجھے وہ بات بڑی یاد ہے جو مجھے اسی مسجد میں ایک بچے نے پوچھی، میرا خیال پچھلے سال بھی یہ بات میں نے کی تھی، اسی مسجد میں چھوٹا سا بچہ اس نے مجھ سے آ کے پوچھا، رمضان ہی کا موقع تھا اور میں نے تقریر کی تو اس نے کہا کہ آپ نے قاری صاحب یہ کہا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہاں تقوی حاصل، بچہ چھوٹا لیکن جو جملے سنے تھے اس نے کہا، میں نے کہا ہاں تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اس نے کہا اس کا مطلب ہے جس کی زندگی میں زیادہ رمضان آئیں گے وہ تو زیادہ پرہیزگار ہو جائے گا۔ میں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ ایک بابا جی مسجد میں بیٹھے تھے، ان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا ان کی زندگی میں تو بڑے رمضان آئے ہیں۔ میں نے کہا بڑے آئے ہیں؟ کہنے لگا ان کو تو پرہیزگار نہیں دیکھا۔ یہ کیوں پرہیزگار نہیں ہو سکے؟ ڈانٹا ہوگا کسی نے، کسی بزرگ نے تھوڑا سا ڈانٹ دیا ہوگا، اس بات کا اس نے یہ مانا میرے ساتھ گلا کیا ایک قسم کا کہ اگر رمضان میں تقوی حاصل ہوتا ہے تو کیوں حاصل نہیں ہوا بابا جی؟ یقیناً حاصل ہوتا، لیکن اگر ہم اس سے محروم رہ گئے تو پھر یہ بہت بڑی بدبختی۔ ایک بات تو یوں سمجھ لیں کہ رمضان کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بدلاؤ اور تبدیلی آنا ضروری ہے، اور وہ تبدیلی ایسی ہو کہ پہلے ہم خدا کی بارگاہ سے اگر دور تھے تو رمضان کی برکت سے ہم خدا کی بارگاہ کے قریب پائیں، بارگاہ رب العزت میں پورے حاصل کریں، اور اگر یہ نہ ہو سکا تو پھر ہمارے لیے مشکل ہے۔
ایک بات تو یہ ہے، اس کا مطلب ہے ہمیں ایسے اوصاف اور ایسے وصف، ایسی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی جس سے پتا چلے کہ رمضان سے پہلے اس کی یہ کیفیت نہیں تھی، مگر رمضان نے اس کی زندگی کو بدل دیا ہے۔ وہ تبدیلی، وہ بدلاؤ وہ آنا ضروری ہے، وہ اوصاف، وہ خوبیاں، وہ خصوصیات اپنی زندگی میں لانا ضروری ہے۔ کیسی خوبیاں ہونی چاہیے؟ ان خوبیوں پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، لیکن گفتگو میں نے ایک خاص حوالے سے کرنی ہے۔ حوالہ یہ ہے کہ 10 رمضان المبارک جو گزری ہے، یہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کا یوم مثال ہے۔ اور میں جب بات کرنا چاہتا ہوں آج، تو میں چاہتا ہوں کہ اس بارگاہ کی حاضری بھی دیتا ہوا ہوں، اور ان اوصاف کی بات کروں جو سیدہ خدیجہ نے بتائے ہوئے ہیں، تاکہ ادھر بھی حاضری لگ جائے اور یہ جو اوصاف میں بتانا چاہتا ہوں۔ کمال بات یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ سے 10 دن پہلے جناب ابو طالب کا یہ مثال ہے۔ حضرت ابو طالب کی وفات اور حضرت خدیجہ کی وفات 10 دن کا فرق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک ہی سال کے ایک ہی مہینے کے اندر یہ 2 بڑی باتیں۔ تو گفتگو کے اندر جناب ابو طالب کا بھی تذکرہ وہ میں سمجھوں گا کہ ضروری۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو طالب کا اسلام ثابت نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑا۔ مجھے ان لوگوں سے کوئی بات گفتگو اختلاف نہیں میں کر رہا، تحقیق کی بنیاد پر کسی کا نقطہ نظر کچھ ہو سکتا ہے، مگر میں اپنی تحقیق کی بنیاد پر یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب ابو طالب کا اسلام ثابت نہیں ہوا، مجھے کہاں سے ثابت نہیں ہوا؟ جناب ابو طالب کا اسلام اگر کتابوں سے ثابت نہیں ہوا، کلمہ پڑھنا اگر کتابوں سے ثابت نہیں ہوا، تو کہیں یہ بھی ثابت نہیں ہوا کہ ابو طالب سلام کیا کرتے تھے، یہ بھی ثابت نہیں ہوا کہ ابو طالب بتوں کے پجاری تھے۔ اتنا ملتا ہے کہ جب کافروں نے آ کے گلہ کیا تھا، ابو طالب اپنے نتیجے کو سمجھا، یہ ہمارے خداؤں کے خلاف بات کرتا ہے، تو اس دن جناب ابو طالب نے حضور سے یہ بھی کہا تھا، نتیجے یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو ان کے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ لفظ تو غور کیا ہے، یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ تو ان کے خداؤں کو برا کہتا ہے، تو ان کے خداؤں کو برا کہتا ہے، یہ نہیں کہا محمد تو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، کہا یہ کہتے ہیں کہ تو ان کے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا نہ پڑھنا، اسلام لانا نہ اسلام لانا، یہ اسلام لانا ابو طالب کا اگر سے ثابت نہ ہو، میری تحقیق کے مطابق ابو طالب کا کافر ہونا بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ اس لیے جن لوگوں نے یہ مانا کتابی دنیا کی بنیاد پر، کتابوں کی روایات کی بنیاد پر، جنہوں نے یہ کہا کہ ابو طالب کا کلمہ پڑھنا ثابت نہیں ہے، وہ جب گفتگو جناب ابو طالب کے بارے میں کرتے ہیں تو لفظ یا جناب استعمال کرتے ہیں یا حضرت استعمال کرتے ہیں۔ اگر کہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہاں بارگاہ ایسی ہے، ہمیں خاموش رکھنا چاہیے، ہم کتابی دنیا کی بنیاد پر ان پر نصر کا فتویٰ، کافر ہونے کا خدا ہی جانتا ہے، جرم کا معاملہ، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں، وہ بھی عزت سے نام لیتے ہیں، خدمت ہے ان کی۔ عجب سی بات ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب سے کسی نے پوچھا تھا گرو نانک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیوبندی عالم سے مولانا رشید احمد گنگوہی کہنے لگے ان کا معاملہ مشتبہ ہے، ہمیں نہیں پتا اندر کیا تھا، اس لیے ہم ان کے مشتبہ ہونے کی وجہ سے ان کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ عجیب بات ہے، گرو نانک کا معاملہ مشتبہ تھا، اسے کافر نہیں کہا، ابو طالب کے للکارے کے محمد کا دفاع کرتا رہا، اسے کافر نہیں کہتے تھے، اسی نے سارا زور لگا دیا۔ نہیں بھی دل کرتا کہ تاکہ یہ کہتی ہے روایتوں کے پابند ہو گئے، مجبور ہو گئے، کم از کم اس بارگاہ میں بولنا ہی بند کر دو، چپ ہی کر جاؤ۔ کیسے کہوں
شہید ہے غزوہ بدر کا بندہ شہید ہو رہا ہے، ٹانگ کٹی ہوئی ہے، امیر حمزہ اور مولا علی نے ناک حضور کے قدموں پہ رکھا ہے، اس نے قوموں سے اپنے جسم پہ گھسیٹا ہے، سرکار کے قدم پہ اپنا گال رکھا ہے اور وہاں رکھ کر گال آنکھیں اٹھا کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں آپ کو بتاؤں لو رانی ابو طالب حق بتانے کی حضور آج اگر مجھے اس حال میں ابو طالب دیکھ لیتے تو وہ دیکھ لیتے ضرور ہو کہا تھا میں کر کے جا رہا ہوں۔ جو انہوں نے کہا تھا میں کرتے جا رہا ہوں، انہوں نے کیا کہا تھا؟ اسی حالت میں قدم سرکار پر گال رکھ کر عبیدہ بن حارث جناب ابو طالب کا شعر پڑھ رہا ہے، جان جا رہی ہے، لہو بہ رہا ہے، اٹھنے کی ہمت نہیں، اور سرکار کے قدم پر گال رکھ کر جناب ابو طالب کا شعر پڑھ رہا ہے۔ ابو طالب نے کہا تھا کیا کہا تھا؟ فَجَبْتُ بَيْتُ اللَّهِ تُجْزَى مُحَمَّدًا وَلَمَّا نُطَاعِدُ حَوْلَهُ وَنُنَازِلُ وَلَمَّا نُطَاعِدُ حَوْلَهُ وَنُنَازِلُ نُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّى حَوْلَهُ وَنَذْهَبُ وَنَبْنَا إِلَى الْحَلَائِلِ۔ ابو طالب نے کہا تھا اے کافروں کذبتم تم جھوٹے ہو، کذبتم وبیت اللہ اللہ کے گھر کی قسم۔ ابو طالب کے الفاظ کیا ہے ذرا لفظوں پہ غور کرنا، اس سے مجھے غرض نہیں ہے کہ کسی کا کیا عقیدہ ہے، میں کہتا ہوں دونوں طرف باتیں ہیں نا، دونوں طرف عقیدہ ہے، ٹھیک رہے، میں ان کا ایمان ثابت کرنے کے لیے گفتگو نہیں کر رہا، میں تو یہ کر رہا ہوں جسے نہیں نہ ملتا کلمہ وہ بھی یہ کہتا ہے کلمہ ملے نہ ملے ابو طالب کا حکم نہیں ملتا۔ اس لیے ابو طالب کا شعر کیا ہے؟ کذبتم وبیت اللہ، اے کافروں تم جھوٹے ہو اللہ کے گھر کی قسم۔ قسم کس کی کھائی ہے؟ کسی بت کی نہیں کھائی، لات اور عزا منات ان کی نہیں کھائی، اللہ کے گھر کی قسم۔ اے کافروں تم جھوٹے ہو، اس بات میں جھوٹے ہو، تمہارا یہ خیال ہے ہم محمد تمہیں دے دیں گے، ہم محمد تمہارے حوالے دے دیں گے، تم جھوٹے ہو اللہ کے گھر کی قسم۔ کذبتم وبیت اللہ تجزى محمدا ولما نطاعد حوله وننازل۔ اور ابھی تو تم نے دیکھا ہی نہیں ہم نے حضور کے دل تلواروں سے پہرا دینا ہے، ہم نے سرکار کو اپنی جان بازیاں دکھائی ہے، نطاعد حوله حضور کے گرد کھڑے ہو کر ہم نے نیزے بھی چلانے ہیں، سرکار کے دفاع کی خاطر ہم نے تیر بھی چلانے ہیں۔ ابھی تو تم نے منظر ہی نہیں دیکھا، ابھی ہم تمہیں کیسے حوالے کر دیں؟ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّى حَوْلَهُ، ہم حضور تمہیں دے دیں، تمہارے حوالے کر دیں، کیسے؟ جب تک ہمارے لاشیں تک کے محمد کے گرد دیکھ جاتے تب تک ہم مصطفیٰ تمہارے حوالے کرنے والے نہیں ہیں۔ وَلَمَّا نُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّى حَوْلَهُ، اور سن لو ابو طالب کہہ رہے ہیں سن لو نَذْهَبُ عَلَى أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، جب ہم محمد کا دفاع کریں گے نا اور محمد کے دفاع میں تم سے لڑیں گے نا، ہم ایسا لڑیں گے کہ خیال میں بیوی آئے گی نہ اولاد آئے گی، ہمیں اپنے بیٹے بھول جائیں گے، اپنی بیویاں بھول جائیں گی، بس اتنا یاد رہے گا محمد کا دشمن زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ وہ ہے جناب ابو طالب، ان کے بارے میں بات جس نے بھی کی، میں ابھی پڑھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے قرآن مجید اور اس کی تفسیر جو یہاں پڑھی ہے کنزل ایمان کے بعد، تو وہاں تفسیر میں بھی لفظ آیا تھا جناب ابو طالب، حضرت ابو طالب، حضرت ابو طالب۔ مجھے بتاؤ وہ دنیا کا کون سا کافر ہے جسے حضرت کہہ کر پکارا جاتا ہے، جنہیں ہم حضرت کہہ کر پکارے؟ ہاں جناب ابو طالب، حضرت ابو طالب، یہ حضرت ابو طالب ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، ان کا نکاح ہے محمد عربی سے،
اور نکاح پڑھانے کے لیے سب سے پہلے خطبہ دینا ہے وہ جناب ابو طالب دے رہے ہیں. جو خطبہ دیا ہے وہاں پر کھڑے ہو گئے. طریقہ تھا، طریقہ یوں تھا کہ لڑکی والے اور لڑکے والے، یہ جو ہم قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں خطبہ، یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا مسئلہ. اس وقت کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا. تو طریقہ یہ تھا کہ نکاح کی مجلس میں لڑکے والے اپنے فضائل سنایا کرتے اور لڑکی والے اپنے فضائل سنایا کرتے. ان کا کوئی میٹ پر بندہ اپنے فضیلتیں بیان کرتا، خطبہ ہوتا. ابو طالب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے الحمدللہ. لفظوں میں غور کرنا ہے، ہمیں لفظوں پہ غور کرنا ہے. الحمدللہ یہ وہ لفظ ہے جس سے قرآن شروع ہوا ہے. اور ابو طالب سے کیا کر رہے ہیں؟ ابھی قرآن سرکار کی عمر تو 25 سال تھی. جبریل جو بھی حضور کے پاس آئے ہی نہیں ہے، اعلان نبوت کو کیا ہی نہیں ہے، قرآن تو اترا ہی نہیں ہے. اور ابو طالب کے لفظ کا الحمدللہ آزاد یہاں سے خطبے کا کیا. الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ وذریۃ اسماعیل وحب ایمان وغفر لنا. کہنے لگے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. پتہ نہیں یہ کیسا کافر ہے، پتہ نہیں یہ کیسا کافر. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ابراہیم کی کھیتی میں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں اسماعیل کی اولاد میں پیدا کیا ہے، جس نے ہماری جڑ ماد کو بنایا ہے، جس نے ہماری اصل نظر کو بنایا ہے. اور پھر کہنے لگے وجعلنا حرمت بیتہ وصفاء حرمہ. اس نے ہمیں اپنے گھر کا رکھوالا بنایا ہے. اپنے گھر کا رکھوالا اور اپنے حرم کی حفاظت کرنے والا بنایا ہے. وجعلہ لنا بیتا محجورا. اس نے ہمیں وہ گھر دیا ہے جس کا حج کیا جاتا ہے. وہ حرم آمنا، وہ حرم عطا کیا ہے جہاں امن ہی امن ہے. اور اتنا کیا کر کہنے لگے سنو ان ابن اخی ھذا محمد بن عبد اللہ. یہ جو میرا بھتیجا ہے نا، میں خطبہ سننا ابو طالب کا، میرا بھتیجا، یہ جو میرا بھتیجا ہے نا، سننا ان ابن اخی ھذا محمد بن عبد اللہ. یہ جو میرا بھتیجا ہے نا عبداللہ کا بیٹا محمد لا یبتل برجل من قریش الا رجح علیہ فضلا وکرما وعدلا ومجدا وجبلا. کہا قریش کے کسی نوجوان کے ساتھ اس میرے بھتیجے محمد کا مقابلہ کر لو، سارے نیچے رہ جائیں گے، محمد کا کونا بار رہے گا. پھر کہا یہ کس جوہر میں اوپر ہے میں بتاؤں. یہ میرا محمد، یہ میرا بھتیجا محمد فضیلتوں میں بھی سب سے اونچا، اپنی کرم نوازیوں میں بھی سب سے اونچا، اپنی شرافت میں بھی سب سے اونچا، اپنے اخلاق میں بھی سب سے اونچا، حسب نسب میں بھی سب سے اونچا. اور پھر جناب ابو طالب کہنے لگے ان کان فی المال کلہ. کیا ہوا اگر دولت اس کے پاس تھوڑی ہے؟ کیا ہوا اگر دولت اس کے پاس تھوڑی ہے؟ فإن المال ظل زائل. مال تو ڈلتی چھاؤں ہے، یہ تو ڈلتی چھاؤں ہے، آج یہاں ہے کل وہاں ہے. وہ امر حائل، اور یہ تو بدلتی رہنے والی چیز ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں یہ میرا محمد مال میں اگرچہ کم ہے، اگرچہ تھوڑا ہے، مال کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ڈلتی چھاؤں ہے. ہوگا گندا ہے بابا ذالک نہیں نبأ عظیم. دیکھنا اللہ کی قسم وہ وقت آنے والا ہے خاص کر میرے محمد کے چچے ہونے والے ہیں.
ہر طرف میرے محمد کے چرچے ہو رہے ہیں. وخبر جلیل، اس کی بڑی شان ہونے والی ہے. اور لوگوں سنو، خدیجہ اسے پسند کرتی ہے. حضرت خدیجہ کے گھر والے تھے، خدیجہ اسے پسند کرتی ہے. یہ بھی خدیجہ سے ناراض نہیں ہے، اسے بھی خدیجہ پسند ہے. فما احببت من السداد فعليها، میں جیسا بھی ہوں، جتنا مہر تم چاہو مقرر کرو، میں سارا خود دوں گا. اس کا میں دوں گا، اس کا مہر میں دوں گا. 500 درہم مہر مقرر کیا گیا. 500 درہم 131 توڑے چاندی کے برابر تقریباً اتنا درہم مقرر کیا گیا کہ جناب ابو طالب نے خود سے دیا ہے. اب یہ ہے محمد عربی جو ہر وصف میں دوسرے سے اعلیٰ. اب ہے شادی، وقت مختصر ہے نا، باتوں کو لے جا رہا. اب ہو گئی شادی. 25 سال کی عمر تھی جب سرکار کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی؟ 25 سال. پوری نوجوانی کی، جوانی کی عمر. 5 سال گزرے، 30 سال کی عمر مبارک. پھر 31 اور 32 اور حضور کا دل جان کے دنیا سے ہٹنا شروع ہو گیا. اب سرکار کی کیفیت الگ، خدیجہ دل کرتا ہے ذرا الگ. اب سرکار رخ کرتے ہیں باہر کا. اب طبیعت بدل گئی ہے. سیدہ خدیجہ نے نہیں کہا آپ کیوں اکیلے جا کے بیٹھتے ہیں. یار کمال ہے، کمال ہے. اسی مرحلے میں جب یہ کیفیت چل رہی ہے، ایک دن سرکار مکے کے اطراف میں نکلے. کہیں پہاڑوں میں کوئی قبیلہ باہر سے مسافر قبیلہ، خانہ بدوش لوگ بھی ہوتے ہیں، کہیں ان کا کوئی قافلہ کہیں بیٹھا ہوا تھا. ان کی حالت اسے غربت نظر آ رہی تھی. آ کے کہنے لگے خدیجہ اگر آج میرے پاس کچھ ہوتا نا تو میں ان قافلے والوں کی خدمت کرتا. غریب ہے بیچارے، سفر میں ہے. سیدہ خدیجہ عرض کرنے لگی ایسا کرے مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو بلا کے لائے. اب عجیب بات تھی، سرکار دو عالم سے خود گئے اور مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو بلا کے لائے. جب سرداروں کو بلا کے گھر لائے، اس وقت گھر کے اندر ایک منظر دیکھا. حضرت خدیجہ نے اپنی ساری دولت کا ڈیر لگایا ہوا تھا، اور ڈیر اتنا اونچا تھا کہ سرکار جب اس ڈیر کے پاس بیٹھے تو جھوٹ سے ٹوٹے. اتنا اونچا ڈیر تھا. سردار مکے پہ بیٹھے، سیدہ خدیجہ فرمانے لگی اے مکے کے سرداروں، تمہیں اس لیے بلایا ہے، تمہیں دباؤ بنا کے کہنا چاہتی ہوں میری ساری دولت کا مالک آج سے محمد عربی ہے. عربوں میں ایک آر تھا، اگر بیوی کماتی ہے، بیوی کی دولت ہے تو خاوند اس سے استعمال نہیں کرتا تھا. یہ رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے حضور کہہ رہے تھے کہ یہ غریب میرے کا قافلہ اگر میرے پاس ہوتے پیسے تو میں استعمال کرتا تھا، کیونکہ مال تو خدیجہ کا تھا، یہ ان کا تھا. انہوں نے کہا یہ سارا مال خدیجہ کا ہے. اب یہی خدیجہ ہے. میں جہاں آپ کو لانا چاہتا ہوں نا وہ مرحلہ میں منزل قریب آ گئی ہے. پہلی وحی آتی ہے، غار حرا سے سرکار جبریل سے مل کے آتے ہیں. جبرائیل نے بہت بڑا پیغام سنا دیا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. آیتیں آ گئی، حضور پر ذمہ داری ڈال دی گئی. اللہ کی طرف سے ذمہ داری نہیں ہے، اللہ کا پیغام ہے. تبلیغ اب دین کی کرنی ہے، اسے غالب کرنا ہے. اللہ کا ادب ہے. حضور سب سے زیادہ اللہ کا ادب کرتے ہیں. ادب کا تقاضا یہ ہے اللہ کے حکم کے سامنے خود کو کمزور ہو جائے. سرکار ڈر رہے کس بات سے
اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، میں اس ذمہ داری کو پورا کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا؟ کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو، خدا کا حکم ہے، امانت ہے، ذمہ داری ہے، کہیں کوئی کوتاہی نہ رہ جائے۔ اس لیے سرکار ڈر رہے ہیں، یہاں تک کہ دل مبارک کانپ رہا ہے، گھر پہ شریف لائے ہیں اور آگے حضرت خدیجہ نے کہا مجھے کمبل اڑا دے، مجھے کمبل اڑا دے۔ سیدہ خدیجہ نے کمبل اڑایا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا مجھے اپنی جان کا ڈر لگ گیا ہے، خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ گیا۔ یہاں جو کچھ کہا ہے نا سیدہ خدیجہ نے، یہ پیش کرنا تھا مجھے آپ کی خدمت میں۔ سیدہ خدیجہ کے جو الفاظ ہے وہ فرمانے لگی، کلا واللہ لا یحزنک اللہ ابدا، حضور آپ بالکل نہ گھبرائیں، آپ بالکل پریشان نہ ہو، اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں ہونے گا، اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں ہونے گا۔ کیوں؟ انک لتصبر وتحمل الکلا وتکسب الوادین وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ حضور آپ کو رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھنے والے ہیں، آپ کو رشتے جوڑنے والے ہیں، آپ کو رشتوں کو ملانے والے ہیں۔ حضور وتحمل الکلا، آپ ناداروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتکسب الوادین، جو کما نہیں سکتے مصطفیٰ آپ ان کو کما کما کے کھلایا کرتے ہیں، جو خود نہیں کما سکتے آپ ان کو کما کے کھلاتے ہیں۔ وتقری الضیف، آپ ان مہمانوں کی عزت کرنے والے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق کا ساتھ دینے والے ہیں۔ ایسی شخصیت کو اللہ سامنا نہیں کیا کرتا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جو اوصاف حضور کے بیان ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ہماری زندگی میں آ گیا سمجھو ہم اتر گئے۔ ان میں سے کوئی ایک ہے صحیح ہمارے پاس؟ سوال یہ ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں موقع ہے کچھ تو پیدا کر لیں وصف اپنے اندر۔ حافظ اشرف صاحب اللہ ان کو غریب کے رحمت کرے، چرند والے، ایک بڑا جملہ کہا کرتے تھے، فرماتے تھے لوگ حضور کی سنتوں کی بات کرتے ہیں، ہر سنت پہ عمل کرنے کی خواہش کرتے ہیں۔ وہ کہتے تھے میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی حضور کی ایک سنت پر بھی مکمل عمل کر لے، زمین سے لے کے آسمان تک نور کی شعاعیں اس کو اوپر آ جاتی ہیں۔ حضور کی سنت، حضور کا ایک طریقہ، کوئی ایک رنگ وہ ہمارے اندر آ جائے۔ کیا کہہ رہی ہیں سیدہ خدیجہ؟ انک لتصبر رہا، حضور آپ کے رشتے کو جوڑتے ہیں، آپ کے رشتے کو ملاتے ہیں۔ مجھے ذرا سارے کہتے ہیں میں بھی ہوں، اس مصیبت سے میں بھی نہیں بچ سکا ہوا ہے۔ ہمارے سارے رشتے دار جو ہمیں اچھا جانتے ہیں، یا سارے رشتے دار جن سے ہم نے جوڑ کے رکھی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ شخص برکت والا ہے، مبارک ہے، وہ قابل رشک ہے جس کے ساتھ کسی رشتے کے ساتھ دراڑ نہیں پڑی، جس نے سب کے ساتھ جوڑ رکھا ہوا۔ یہاں تو مرنے جینے ختم ہوئے پڑے، یہاں تو رشتے رابطے ختم ہوئے پڑے۔ لوگ کہتے ہیں وہ میرا بھائی ہے لیکن اتنی تکلیفیں مجھے دی ہے اب نہیں میں اس سے بولتا، کیا کروں؟ بڑا سہا، بڑا سمجھایا، اب بول چال نہیں ہے، بولنے چالیں بند کر دی، رشتے توڑ دیے، مرنے دینے ختم کر دیے۔ میں کہتا ہوں کس کے لیے؟ زمین چھین لی، جائیداد چھین لی، کیا ہے یہ جائیداد؟ کیا ہے یہ زمین؟ کیا ہے یہ چیزیں؟ میرے والد صاحب نے مجھے بٹھا کے کہا ہماری فلاں زمین ہے، اس پر فلاں دعویدار ہے، کیا کریں؟ میں نے کہا فوراً دے دیں۔ کہنے لگے زمین ہے؟ میں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے، جو جس کی ہے نا اس کے پاس جانی چاہیے۔ کہنے لگے میں بھی یہی سوچتا تھا۔ میں نے کہا پوچھ لوں تو کیا کہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے جو جس کا ہے نا اس کو ساری زمین دے کر ایک رشتہ اگر آپ نے بچا لیا جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھل جانے کو تیار ہے۔ ایک رشتہ بچا لیں، رشتہ بچا لیں، یہ قیمتی ہے، یہ قیمتی ہے۔ سیدہ خدیجہ نے عرض کیا حضور آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں،
آپ ناداروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. ہے ہم نے کوئی ناداروں کا بوجھ اٹھانے والا؟ کسی نادار کا ہم نے بوجھ اٹھایا؟ کسی کمزور کا ہم سہارا بنے؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بات لانے والا، وہ اپنے پرائے کا لب اٹھانے والا، مصیبت میں غیرے پہ کام آنے والا. کہاں ہے تو ہم نے ایسا نہیں رہا. یہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کچھ تو وصف اپنے اندر محمد عربی کے پیدا کر لو، کوئی تو رنگ حضور کا اختیار کر لو، کچھ تو کر لو. تقسم المعدوم، جو تمام سب سرکار اس کے لیے تمام کو کھلایا کہلاتے ہیں. سیدہ خدیجہ کہہ رہے یہ اوصاف ہے حضور. تو والا نواز الحق، حق کا ساتھ دینے والے ہیں آپ، تقریب ضیف مہمان کی عزت کرنے والے ہیں آپ. ہم کتنی کے کرتے ہیں عزت مہمان کی؟ ہمارے پاس مہمان آ جائے پہلے گھر میں ہم اپنی بیوی کو چپ کرا رہے ہوتے ہیں، اونچی نہ بول میری عزت کا سوال. یہ ہمارے گھروں کا تو ماحول ہی بدل گیا. ہم تو لڑ پڑے، وہ آ گیا اب کوشش ہوتی ہے یہ رشتہ ہے. مبارک ہے وہ لوگ جو مہمانوں کی عزت کرتے ہیں اور ماتھے پر ملال دل میں خیال نہیں آنے دیتے، گزر جاتے خوش ہو کر مہمانوں کی عزت کرتے ہیں. یہ اوصاف ہمیں اپنے اندر لانے ہیں، ورنہ رمضان ایسے ہی گزر جائے گا. حضور کا کوئی رنگ پیدا کرنا، کوئی ایک رنگ تو ہماری پہچان بن جائے. کوئی ایک بات، وقت مختصر ہے، میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. آج کا چونکہ رمضان ہے، زکوٰۃ کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. زکوٰۃ کس کو دینی ہے، کس کو نہیں دینی. تھوڑی سی تکلیف کے بات لگا ہوں کرنے، ذرا سن لیجئے گا.